السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا کہ جو کشتی ڈوبی ہے سمندر کے اندر، لیبیا سے جو نوجوان جا رہے تھے اٹلی کی طرف، یونان کے قریب جو ہے نا ان کی کشتی جو ہے نا حادثے کا شکار ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کشتی کے اندر جو ہے نا 750 جو لوگ سوار تھے، حالانکہ گنجائش 300 کی ہوتی ہے، 350 کی، لیکن انہوں نے اضافی لوگوں کو وہاں پہ بورڈ کیا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ متضاد رائے بھی سامنے آ رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جہاز کو جو ہے نا کشتی کو ڈبویا گیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ موسم کی خرابی تھی، کچھ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے وہ کشتی گزر رہی تھی وہاں پر جو ہے نا سمندر کی گہرائی بہت زیادہ تھی، تو وہ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نوجوان جو ہے نا جب کشتی چکولے کھانے لگی ہے تو وہ بھاگ کر ایک طرف ہو گئے، مخالف سمت پہ ہو گئے، تو وہ وزن بڑھنے کی وجہ سے وہ الٹ گئی ہے۔ متضاد رائے آ رہی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کو بچایا جا سکا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ لاپتہ ہے یا ان کو مردہ قرار دے دیا گیا ہے، اور جو کارروائیاں تھیں وہ سرچ آپریشن کی وہ یونان نے بند کر دی ہیں، اور جو گمشدہ افراد ہیں ان کو مردہ قرار دے دیا ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اسی والے سے میں بات کروں گا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خاص کر جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں نا ان کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نا ایک خواب دکھاتے ہیں کہ بھائی آپ کی زندگی جو ہے نا بدل جائے گی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اٹریکٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے پہلے چند نوجوان جا چکے ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک کامیاب بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم بھی ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ ایجنٹ جو ہے نا وہ سہانی دنیا کی خواب دکھا کر ان کو سے جو ہے نا پیسے بٹورتے ہیں لاکھوں کی مد میں، پھر ان کو بھیجتے ہیں، وہ کئی کئی ماہ ان کو لگ جاتے ہیں، اور راستے کی جو مشکلیں ہوتی ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ جو لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان سے سرودات سنی جائے تو پتہ چلتا ہے۔ برکیف خاص کر یہ غریب ملکوں میں ہوتا ہے، غریب ملکوں میں لوگ جو ہے نا وہ ان کے اندر ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی فلاں بندے نے گاڑی لے لی ہے، اچھا مکان بنا لیا ہے، تو میں بھی کوئی ایسی کوشش کروں، اس میں جائز ناجائز کو بھول جاتے ہیں، اور انلیگل وے سے جو ہے نا یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن راستہ لیگل ہونا چاہیے، لیگل راستے سے، اور آپ کی جو نصیب میں وہ آپ کو مل کے رہے گا، اور آپ انلیگل وے سے آپ موت خرید رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں کتنے، لیکن ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا واقعات سے سبق حاصل کرنے کے بجائے دوبارہ وہ ٹرائی کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں۔ اب زیادہ تر دیکھیں آزاد کشمیر کے کھوریٹا سے کافی سارے نوجوان جو ہیں نا، پورے ایک گاؤں سے، بنڈلی جو گاؤں ہے، اور دیگر علاقوں سے جو چھوٹے موٹے گاؤں ہیں وہاں سے جو بھی گئے ہیں، ان میں سے چند ایک بچے ہیں، ایک دو، لیکن باقی سب لاپتہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ تو ان کے جو گھر ہیں ان کے پہ کہرام مچا ہوا ہے، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں، دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں، اور آپ جو ہے نا موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ لیگل طریقے سے آپ جائیں، کوشش کریں، اسٹرگل کریں، یہاں پہ بھی آپ کام کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ برکف قصور تھوڑا سا حکومتوں کا بھی یا اداروں کا بھی ہے کہ ہمارے وہاں اونچ نیچ کا جو تصور کیا جاتا ہے، اور سسٹم عدل و انصاف نہیں ہے، جو لوگ صلاحیتیں رکھتے ہوتے ہیں ان کو پراپر جاب نہیں مل رہے ہیں، اور ان کی جگہ متبادل بندوں کو لگا دیا جاتا ہے، پھر نوجوان جو ہے نا اساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور مایوسی میں وہ ایسے سٹیپ لیتا ہے جو کہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں سے بھی یہ لوگ جاتے ہیں، پاکستان سے بھی جاتے ہیں، دیگر ممالک سے بھی جاتے ہیں، وہاں کی حکومتوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، تاکہ پھر کوئی انلیگل وے یوز ہی نہ کرے باہر جانے کے لیے، اور یہ جو خواب ذہن میں ہوتے ہیں کہ میں جاؤں گا پھر کچھ چند سالوں بعد میری بھی کوٹھی ہوگی، گاڑی ہوگی، یہ ہوگا۔ میں ایک یہاں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، چاہے آپ پاکستان کے اندر رہیں، امریکہ جائیں، جدھر بھی جائیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، جن کے مقدر میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، اسٹرگل ہر کوئی بندہ کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوشش کرتا ہے، محنت ادھر بھی لوگ کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کے نصیب میں حصہ ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ یہاں رہ کر بھی وہ انگلینڈ، امریکہ سے بھی زیادہ کما رہے ہیں، جنہوں نے اپنی کوئی انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں، یا کوئی اپنے کمپنیز یا کوئی فیکٹری وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، تو وہ سے کام کر رہے ہیں، وہاں سے زیادہ ریونیو، ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے ملک کے اندر کام کریں، کوشش کریں، بیرون ملک کی بھی ٹرائی کریں، میں ایسا نہیں کہتا ہوں، لیکن لیگل وے سے آپ کام کریں گے تو اس میں اگر مشکلیں بھی آئیں گی تو وہ آپ کا ایک لیگل راستہ ہوگا، لیکن انلیگل وے سے آپ موت خریدتے ہیں، پھر آپ کے خاندان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے،
تو مایوسیاں ہوتی ہیں. تو بڑا افسوس ہوا ہے میں جب یہ مختلف کلپس ویڈیوز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے. اور یہ جو ایجنٹس ہیں نا ان کو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید بھی پولیس جو ہے چھاپے مار رہی ہے تاکہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو انسانی جانوں کے ساتھ یعنی کہ ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں اور اسمگلنگ کرتے ہیں لوگوں کی اور پھر ان کو سمندر کی لہروں پہ اکیلے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے میں اس کی روک تھام ہونی چاہیے اور آئندہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور لیگل ویز یوز کرنا چاہیے. اور حکومتوں کا بھی قصور ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف مہیا نہیں کرتی ہے, پراپر جاب اپرچونیٹیز مہیا نہیں کرتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ مایوسی کا شکار ہیں اور اپنا ملک چھوڑ کر باہر جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. غریب لوگ پتہ نہیں کس طرح سے پیسے جمع کرتے ہیں, کوئی زیور اپنی ماں بہن بیٹی کا یا بیوی کا بیچ کر اور کوئی اپنے مال مویشی بیچ کر پیسہ اکٹھا کر کے ایجنٹوں کو دیتے ہیں, پھر موت خریدتے ہیں 24 لاکھ میں 30 لاکھ میں جا کے وہ موت خریدتے ہیں. تو ایسے میں کوئی پالیسی ایسی بنائیں کہ لوگ کو انصاف ملے, روزگار کے مواقع ملیں. صرف اپنی ذات تک سوچنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کماتے ہیں اس میں سے دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے. اگر ہم اس عمل پہ اس بات پہ غور کریں تو جو ہمارے مجبور تنگ دست لوگ ہیں ان کی تھوڑی بہت حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کے گھر کا نظام چلتا رہے, پھر اس دوران وہ اسٹرگل کر کے کوئی جاب حاصل کریں یا کوئی محنت مزدوری یا کوئی اپنا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کریں. ادروائز ان کے پاس کھانے پینے کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ اسی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ بھائی کہاں سے ہمیں جو ہے نا گھر میں راشن آئے گا, کیا ہوگا. ایسے ایسے مجبور فیملیاں بھی ہیں اور خاص کر مہنگائی کی وجہ سے تو بہت نظام بگڑا ہوا ہے. تو میں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ احتیاط کریں گے, جتنے بھی لوگ ہیں لیگل طریقے سے جو آپ باہر جانے کی کوشش کریں گے اور حکومتیں بھی جو ہے نا اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم مہیا کریں گی. مجھے دیں اجازت, میں ہوں الطاف ملک, آپ دیکھ رہے ہیں AM WTV. تھینک یو, بائے بائے.